بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مختار ثقفی کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں قتل کروایا؟ اور جب مختار ثقفی کا سر عبداللہ بن زبیر کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مختار ثقفی کے بارے میں کیا فرمایا؟ محترم ناظرین، تاریخ اسلامی میں ایسی متضاد شخصیات بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں جن کو ہر تاریخ دان اور ہر راوی نے ایک مختلف زاویے سے بیان کیا ہو، یعنی کہاں شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کا بدلہ لینا اور کہاں دوسری طرف نبوت کا دعویٰ کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مختار ثقفی کے ساتھ منسوب کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص ہوگا، اور اس کذاب کو مختار ثقفی قرار دینا۔ ہر تاریخ دان نے ان کے متعلق متضاد اور متصادم رائے بیان کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں مختار ثقفی کے بارے میں مختلف افواہوں اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور مستند راویوں اور تاریخ دانوں کی روایات کو بیان کر کے حقائق کو اور مختلف مختار ثقفی کی شخصیت کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو کس نے اور کیوں شہید کیا یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ امام طبری اور تاریخ الرسول کے مطابق مختار ثقفی بنی حوازن کے قبیلہ ثقیف کے ہونے کی وجہ سے مختار ثقفی کہلاتا ہے۔ مختار ثقفی کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ صحابی رسول تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ مختار ثقفی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے شوہر، اور مختار ثقفی کی ایک بہن صفیہ بنت ابو عبید کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ مختار ثقفی کے ابتدائی حالات کے بارے میں رائے متصادم ہے۔ بچپن سے ہی مختار ثقفی بہت حساس اور مختلف طبیعت کا مالک شخص تھا۔ امام عبدالعزیز نے یہاں ایک روایت بیان کرتے ہوئے لکھا کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام نے مختار ثقفی کے بچپن میں اس کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کو بلا کر اس کے سر پر شفقت سے اور پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، یہ میرے فرزند حسین کا بدلہ لے گا۔ لیکن امام طبری اور سیوطی کا کہنا ہے کہ مختار ثقفی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا حلف لینے پر راضی کرنے کی کوشش کی تھی، اور امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کر امیر معاویہ کے ہاتھ بیچنا بھی چاہتا تھا۔ اسی طرح سے مختار ثقفی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی امیر معاویہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش میں ملوث تھا، جس پر اس کو 100 کوڑے لگائے گئے تھے۔ یہ روایت ذیبی سیر علام نے بھی باندھی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دینے والوں میں بھی مختار ثقفی شامل تھا، لیکن واقعہ کربلا میں مختار ثقفی کہاں تھا، اور اس میں کوئی بات یقینی نہیں ہے کہ یہ واقعہ کربلا کی جنگ میں شامل کیوں نہ ہوا تھا اور کہاں غائب ہو گیا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوفہ پہنچا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی ابن عروہ شہید ہو چکے تھے، اور یہ بھی بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا اور ان کی خاطر مدارت کی تھی، اور ان کے لیے کوفیوں کی بیعت میں معاون اور مددگار ثابت ہوا۔ انصاب الاشراف اور تاریخ طبری کا اس پر اجماع ہے کہ جنگ کربلا کے وقت مختار ثقفی ابن زیاد کی قید میں تھا۔ جب واقعہ کربلا پیش آ چکا اور اس کو خبر ملی کہ خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ظلم و زیادتی کی گئی ہے اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو مختار ثقفی نے قسم کھائی کہ وہ قاتلین حسین اور ان کے خانوادے کا بدلہ ضرور لے کر رہے گا۔ ابن زیاد کی قید سے اس کے بہنوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے قید سے رہائی ملی، اور اس نے کہا کہ میں 3 دن سے زیادہ کوفے میں نہیں رہوں گا۔ اس لیے مختار ثقفی وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ آ گیا، اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ پھر جب یزید کی ہلاکت کی خبر ملی تو یہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت توڑ کر واپس کوفہ آ گیا، اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مطیع کو کوفہ کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ تو مختار ثقفی نے ان سے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کر کے کوفے پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ بات تاریخ ابن خلدون میں درج ہے۔ حاکم بننے کے بعد مختار ثقفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو قتل کرنے کا اعلان کیا، اس لیے شمر ابن ذیل جوشن، خولی ابن یزید، عمر بن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا۔ لیکن تاریخ الخلفاء اور جہری ابن نو کے مطابق اس واقعے کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔
تاریخ الخلفاء مترجم تفسیر ابن حاتم ترمذی کی حدیث نمبر 3944 کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف جب ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا، تو سیدہ اسماء نے کہا کہ حجاج مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں لیکن ظالم تو ہی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن سیوطی اور امام جوہری اور امام زاری کا اس بارے میں اجماع ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی ہے، لیکن دیگر علماء کرام اور تاریخ دان اس بارے میں کوئی مستند روایات پیش نہیں کر سکے کہ مختار ثقفی کو اس حدیث کے مطابق کذاب قرار دینا ناانصافی ہے۔ جب مختار ثقفی کوفہ پر حکومت قائم کر چکا تھا تو قاتلان حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے بعد انتظامی امور میں بری طرح سے ناکام رہا اور اس کی حکومت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اور آخرکار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی فوج لے کر کوفہ پر چڑھائی کی، سخت مقابلہ ہوا اور آخرکار مختار ثقفی مارا گیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک اس کا اچھا کام حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو مارنا، مگر اہل سنت کے نزدیک حسین سے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مختار ثقفی کا بدترین کام نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، جو کہ کسی بھی صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ مختار ثقفی ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوئے۔ نقل ہوا ہے کہ مختار نے 13 سال کی عمر میں قادسیہ کی جنگوں میں جنگ جسر میں شرکت کی۔ کم عمر کے باوجود وہ میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس کام سے روکے رکھا۔ اس جنگ میں اس کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار ثقفی کے چچا سعد بن مسعود مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدائن میں گورنر تھے۔ انہوں نے خوارج کے ساتھ جنگ میں مختار ثقفی کو مدائن میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود جنگ لڑنے کے لیے نہروان کی طرف چلے گئے۔ 18 ماہ کوفہ پر حکومت کرنے کے بعد آخرکار 14 رمضان المبارک سن 67 ہجری کو 67 سال کی عمر میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مصعب بن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیل لگا دیا گیا، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا تھا، اسی تعلق کے بنا پر اس نے مختار ثقفی کے ہاتھوں کو وہاں سے اتروا کر دفن کروایا۔ مختار ثقفی کا مزار مسجد کوفہ سے متصل ہے۔ مختار ثقفی نے امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور صرف اس نیت سے حکومت اور اقتدار حاصل کیا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا بدلہ لے سکے اور جو اس نے قسم کھائی تھی اس کو پورا کر سکے۔ اس کے لیے اس نے خلیفہ وقت یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج پر کوفہ پر حملہ کر کے حکومت قائم کر لی، اور اس کے بعد اس نے مجرمین اہل بیت کو چن چن کر واصل جہنم کیا۔ اب کیونکہ اس نے خلیفہ وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اقتدار حاصل کیا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پر چڑھائی کی اور اپنے بھائی مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، جن کے ساتھ لڑتے لڑتے مختار ثقفی مارا گیا۔ جب وہ مختار ثقفی کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک جو کام مختار ثقفی نے کیا وہ ہم بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کو اقتدار اور خلافت حاصل کرنے کے لیے اسلامی خلیفہ کے خلاف فتنہ انگیزی اور خون ریزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عزیزان گرامی، اب بات کرتے ہیں کہ مختار ثقفی پر لگنے والے الزامات کے بارے میں، ان میں کس قدر سچائی اور حقیقت ہے اور حقائق کیا ہیں، اور کیا انہوں نے دعویٰ نبوت کیا یا نہیں۔ امام طبری اور امام زاری ان روایات کو ضعیف سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختار ثقفی پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو یزید اور معاویہ کے ہاتھوں بیچنے کے لیے سازش بھی تیار کر رکھی تھی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بھی یزید اور معاویہ کے خلاف بھڑکانے میں ان کا ہاتھ تھا، اور اس کی سزا کے طور پر ان کو 100 کوڑے بھی لگائے گئے تھے۔ لیکن کیونکہ یہ روایات ضعیف ہے اور کربلا کے شہداء کا بدلہ لینے والے روایات مستند تاریخ دانوں نے بیان کی ہیں، اس لیے مختار ثقفی کی شخصیت کا منفی پہلو زیادہ نمایاں نہیں سمجھا جا سکتا۔ مختار ثقفی محبان اہل بیت میں سے تھے۔ ابن سیوطی نے ان کے فضائل بھی لکھے ہیں۔ مثلا جب مختار ثقفی نے عمر بن سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے
تو انہوں نے امیر مختار سقفی کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار سقفی کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتل کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا اور ہماری آنکھوں کو اور ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ مختار سقفی کے بعد ان کے خاندان کو بھی قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری بھی شامل تھی، جو کہ مدائن میں رہتی تھی۔ ان سے مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر قتل کیا گیا۔ ابن حاضر کی تصنیف تقابل الرم میں ہے کہ مصعب نے مختار سقفی کی بیوی عمرہ سے پوچھا کہ مختار سقفی کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا خدا اس پر رحم کرے، امیر مختار سقفی خدا کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا شوہر مختار سقفی نبی تھا، اور عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اسے مار دو، تو مصعب بن زبیر نے اسے مار ڈالا، مگر کوفہ میں رہنے والی امیر مختار سقفی کی بیوی نازیہ بنت سمرہ بنت جندب کو مصعب بن زبیر نے معاف کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔